أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں. واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا اور پھر فرعون اور فرعونیوں کا چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں اس واقعے کو بیان فرمایا. نبیوں کے واقعے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ رہبری ہے، رہنمائی ہے، کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان واقعات کے ذریعے سے رہبری لینا ہے. اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس امت کا جو مزاج ہے وہ مزاج بنی اسرائیل سے ملتا جلتا ہے. ہمارا مزاج، ہماری ترتیب ایسی نہ ہو. جیسے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سارے فرعون اور فرعون کے ماننے والے سب کے سب جو ہے دریا میں ڈبو دیے گئے، اور یہ بنی اسرائیل اپنے آنکھوں سے اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ رہی ہے. تو سوچیں. اور پھر ان کے دل میں ایک طلب پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی. ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، اور کیسے خوش کریں، اس کے لیے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، آپ سے یہ قوم جو ہے کچھ رہبری چاہ رہی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، یعنی اپنی پوری زندگی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے یہ ہماری کیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دینے سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اعتکاف کریں 30 راتوں کا، بلکہ 40 راتوں کا. 40 راتیں، 40 دن 40 راتیں. یہ اعتکاف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی ہے. بہت بڑی زبردست کتاب تورات بنی اسرائیل کے لیے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موعظۃ و تفصیلا لکل شیء. ہر نصیحت کی بات اس کے اندر، اور تفصیل کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز ملنے کے بعد یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ ان کا رخ جو ہے کسی اور طرف جھکنے لگا. یہ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو اسلام کی دین کی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یمنون علیک ان اسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اسلام لا کر تم جو ہے احسان نہیں کیے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ نے اسلام دے کر تم پر احسان فرمایا۔ جو اس وقت ہم سب اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، دین کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے کے بعد یہ مزاج نہیں ہونا ہے۔ کیا مزاج؟ کہ یہ جو بنی اسرائیل کا مزاج تھا کہ ایک علاقے پر سے گزر رہے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو کسی چیز کی پرستش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسی چیز بنا دیجئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی جہالت کی بات کرتے ہو، اللہ نے کتنی بڑی نعمت اسلام کی، دین کی تمہیں عطا فرمائی، اس کے بعد تم کسی اور چیز کی طرف دیکھنا، یہ بڑی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں جو اسلام کی عطا فرمائی ہے، جس کے اندر پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، چاہے ہماری خوشیاں ہوں، ہمارے غم ہوں، ہماری ہر چیز ہو، اس نعمت کے ملنے کے بعد کسی اور چیز کی طرف، کسی اور تہذیب کی طرف، کسی اور طریقے کی طرف، کسی اور کلچر کی طرف دیکھنا للچائی ہوئی نظر سے کہ میں اس کو پر چلوں، یہ میں اس طریقے پر میں کروں، یہ اصل میں دین کی ناقدری ہے، یہ دین کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کتاب عطا فرمائی تو کس طریقے سے دی؟ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے یہ دین دیا، اللہ نے ہمیں بھی یہ کتاب قرآن پاک اللہ نے عطا فرمائی۔ فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تو ایک ایک بات ہم اپنے اوپر سوچیں، اللہ نے ہمیں بھی چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں بھی منتخب کیا ہے، یہ سب انتخاب ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چنا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے چنا، دین پر چلنے کے لیے چنا، یعنی یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ انی اصطفیتک، یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کوئی بھی خیر انسان کے اندر ہو، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ میرا انتخاب ہے، یہ میرا انتخاب ہے۔ انی اصطفیتک برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت۔ اب کیا کریں؟ فخذ ما آتیتک، جو دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے۔ دین جو ہے مضبوطی سے پکڑنے کی چیز ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جبڑوں سے پکڑو، اپنے جبڑوں سے پکڑو۔ کوئی حال کوئی ماحول ہمیں دین سے نہ ہٹائے۔ اتنا آدمی دین پر جمنے کی، یعنی وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو نعمت تمہیں دی جا رہی ہے اس کے شکر گزار بنو۔ اصل شکر گزاری یہ ہے کہ آدمی جو ہے دین پر جمے۔ دین کی شکر گزاری کیا ہے؟ دین پر جمنا ہے۔ ایمان کی شکر گزاری یہ ہے کہ ایمانی زندگی پر ہماری زندگی آ جائے۔ وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اس کا شکر کیا ہے؟ ایک تو زبان سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور دوسرا شکر یہ ہے خذ ما آتیتک، جو دیا جا رہا ہے اس کو بہت یعنی ڈھیلا ڈھالا نہیں، ایسے پکڑنا ہے کہ کوئی چیز ہمیں ہلا نہ سکے۔ اتنا ایمان، اتنا یقین آدمی بنائے۔ اور پھر فرمایا وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور پھر آگے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ پھر دوبارہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، فَخُذْهَا، اس چیز کو بہت پکڑ لیجئے، قوت کے ساتھ پکڑیے، پوری قوت کے ساتھ۔ یعنی دین پر چلنے میں آدمی اپنی قوت کا مظاہرہ کرے، اسی کو کہتے ہیں استقامت۔ آدمی اپنے جمنا ہے مجھے۔ جب آدمی کسی عمل پر جمتا ہے، وہ عمل کا رنگ اس کے اندر آتا ہے، وہ عمل کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کر لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی کر لیے، کبھی چھوڑ دیے، ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن جیسے ذکر ہے، جب ایک ذکر پر ہم جمیں گے، وہ ذکر ہمارے اندر وہ صفت پیدا کرے گا۔
وہ صفت جو ہے آدمی باہر لے کے چلے گا. آدمی جو ہے عمل کے ساتھ نہیں چلتا. عمل ہمارا مسجد میں ہے، ہمارا عمل مسجد میں ہے. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہم باہر کی کیسے رہیں؟ صفات کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ صفات میں کشش ہے. وہ صفات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ صفات عمل سے پیدا ہوتے ہیں. اور عمل کب صفت پیدا کرتا ہے؟ جب عمل میں استقامت ہو. تو یہ سب چیز جڑی ہوئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو چلے وہ صفات کے ساتھ چلے. ان کی گھریلو زندگی میں صفات تھے، ان کے کاروباری زندگی میں صفات تھے، ان کی معاشرتی زندگی میں صفات تھے. وہ صفات دیکھ کر لوگ جو ہے نا ان کے قلوب جو ہے مائل ہوتے تھے. تو وہ صفات پیدا کرنے کے لیے یہ اعمال ہے. ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، یہ ساری چیزیں یہ. اور عمل کب صفت پیدا کرتا ہے؟ جب عمل پر استقامت. استقامت اسی کو کہتے ہیں شکر گزاری. جم جائے آدمی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اگلی آیتوں میں بہت بڑی یعنی ایک تنبیہ ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جیسے اوپر کہا گیا اللہ کی طرف سے توفیق جب ہوتی ہے تو آدمی جو ہے دین پر چلتا ہے. یہ توفیق کیسے ہٹتی ہے؟ کیا اسباب ہیں، کیا وجہ ہے جس سے توفیق ہٹا لی جاتی ہے؟ کیونکہ توفیق حدیث میں آتا ہے التوفیق خیر قائد. توفیق بہترین قائد ہے. قائد کہتے ہیں لے کر چلنے والا. جیسے کوئی امیر ہے پیچھے پوری جماعت کو لے کر چل رہا ہے. تو اس طرح توفیق. تو آدمی ہمیشہ سوچے اللہ کی توفیق میرے ساتھ شامل حال ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں دعا ہے اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدا. یا اللہ میں ہدایت والوں کی توفیق مانگتا ہوں. اور ہدایت والے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں. یا اللہ مجھے توفیق والوں کی ہدایت عطا فرما. توفیق میرے ساتھ شامل حال ہو. عربی میں توفیق کہتے ہیں خیر کے کام کرنے کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ اسباب میرے لیے آسان ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں توفیق. ایک آدمی ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھے کہے جب اللہ توفیق دے کروں گا، اس کو توفیق نہیں کہتے. خیر کے کام کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب ہے آدمی میں طلب ہو. آدمی میں طلب ہو، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے. بے طلبی جب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ بتا رہے ہیں، یہ جو توفیق کی جو سعادت چھین لی جاتی ہے، توفیق کی سعادت سے کون محروم ہوتا ہے؟ فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ہم پھیر لیتے ہیں. کیا جملہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے توفیق کو ہم ہٹا لیتے ہیں. توفیق کو کس چیز کی؟ عمل کی، ایمان کی، اسلام پر چلنے کی، دین پر چلنے. توفیق کو ہٹا لیتے ہیں ان لوگوں سے یتکبرون جن کے دل میں بڑائی ہوتی ہے، جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں ناحق. اسی لیے جو ہے نا بہت بڑی آدمی ڈرنے کی ہے. توفیق کے جو اسباب ہیں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے طلب. میرے اندر طلب پیدا. کیونکہ ہدایت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے پانی سے دی. اور آپ دیکھیں پانی جو ہے جب زمین جو ہے بالکل ڈھلان ہو پانی آرام سے چلتا ہے. اوپر کی طرف پانی کبھی نہیں چڑھتا ہے نا. پانی اسی جگہ جاتا ہے جہاں زمین کیا ہو؟ نیچے ہو. جب آدمی میں طلب ہوتی ہے، آدمی میں تواضع ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے، وہ خیر کی بارش، ہدایت کی بارش اس کی طرف آتی ہے. اور جب آدمی بڑا بنتا ہے، یتکبرون، یہ عربی کا جو صیغہ ہے تکبر یتکبر، تکبر اصل میں عربی میں اس کو کہتے ہیں بڑا بننے کے لائق کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں، یہ خود ہی اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوا ہے. کوئی چیز ہے نہیں انسان میں بڑائی کے لیے، کوئی چیز ہے نہیں کہ وہ خود، لیکن وہ اپنے آپ کو ذہن میں بڑا بنایا ہوا ہے. یتکبرون. اسی لیے ایمان کو، روحانیت کو، دین کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس میں سب سے خطرناک چیز ہے
تکبر. جب بڑائی دل میں آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق کے، سعادت کے، ماننے کے دروازے بند کر دیتے، بند کر دیا دل پر. اسی لیے آدمی ہمیشہ کیا ہے؟ طالب بن کر رہے. قرآن پاک کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، حدیث سننے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، طلب کے ساتھ بیٹھیں گے، طلب کے ساتھ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالی آسانی سے ہمارے دل کے دروازوں کو کھول دیں گے اور وہ چیز ہمیں اللہ سمجھا دیں گے. اور جب دل کے دروازے بند ہوں گے، توفیق کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آگے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اللہ کہہ رہے ہیں بڑی بڑی نشانیاں ایمان کی، قدرت کی بھی ان کے سامنے آ جائیں، ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے ایمان. بیانات سن لیں گے، بیانات کر لیں گے، آدمی پڑھ لے گا، علم مل جائے گا، لیکن کیوں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جو فہم بگڑتی ہے نا، آدمی کی جو سوچ بگڑتی ہے، وہ اس کی ایک بنیاد ہے، اعجاب کل رأی برأیہ. ہر آدمی اپنی رائے کو، اپنی بات کو بڑا سمجھنے لگے. میں جو بول رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہلکات ہیں، آدمی کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. اسی لیے کبھی بھی جو ہے نا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو تربیت فرمائی وہ بندگی کی تربیت فرمائی کہ اللہ کے سامنے بندے بن کر رہو، لوگوں کے سامنے تواضع کے ساتھ رہو. اللہ کے سامنے بندے بن کر رہو، لوگوں کے سامنے تواضع بن کر رہو. اور اس کی مثالیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے پیش کی. اللہ کے سامنے کتنی بندگی دیکھیں آپ اپنے ایک ایک اداؤں سے بندگی بتاتے تھے. کھانے میں بیٹھ رہے ہیں، کسی چیز کو بول رہے ہیں، کسی چیز کے عبدیت کا اعلیٰ نمونہ. اور تواضع اتنی بڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے گویا میں ہی چھوٹا ہوں. آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں، آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے نا میرے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو پسند نہیں تھا یہ. تواضع کی انتہا درجے پر، کیونکہ جتنی تواضع اتنی جو ہے نا اللہ کے پاس من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو اللہ تعالی ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے. اور اس بیماری کا سب سے بڑا علاج نماز ہے. اس بیماری کا سب سے بڑا علاج کہاں ہے؟ نماز میں ہے. کیونکہ یہ چیز بار بار آتی ہے، میں بڑا، میں سب کچھ، میرا سب کچھ. یہ جو ہے نا یہ خطرناک مرض ہے. میں ہوں، یہ مرض گھر میں آ جائے، گھر کا امن ختم ہو جاتا ہے. دو دوستوں میں آ جائے، میں بڑا ہوں، میری بات اصل ہے، دونوں میں آپس میں تعلق میں بگاڑ آ جاتا ہے. تو یہ چیز بار بار آتی رہتی ہے. اس لیے اس کا علاج کہاں ہے؟ بار بار نماز میں رکھا گیا. تو نماز کو جب سیکھ کر، نماز کو جب سوچ سمجھ کر پڑھیں گے حقیقت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس مرض کا علاج کریں گے. بندہ نماز میں کہ اللہ اکبر، اے اللہ میں بڑا نہیں تو بڑا ہے، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے. اور زبان سے ایک ایک چیز، سبحانک اللہم، یا اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہی حمد کے لائق ہے، تو ہی بڑا ہے نا. کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، سجدے میں اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی پاک ہے. جتنا نماز کے اندر اس مرض کے علاج کو بتایا گیا، صحیح طریقے سے اگر نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمیں بندگی کے اونچے معیار پہ لے جائے گی. میں بندہ ہوں اللہ کا، اور اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اندر کہ ہم سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. تو ہمیں جو ہمارے اندر یہ جتنی بندگی آئے گی اتنا توفیق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. نماز پڑھنے کی توفیق، خیر کے کام کرنے کی توفیق، دین پر چلنے کی توفیق، دین کا کام کرنے کی توفیق، تلاوت کی توفیق. توفیق کے دروازے بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں بڑا ہوں. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پھیر لیتے ہیں اپنی آیتوں کو، اٹھا لیتے ہیں، پھیر لیا، ہٹا دیا. میں نہیں چھوڑا، اللہ نے. سأصرف، میں پھیر دیتا ہوں، میں اس توفیق کو ہٹا لیا، میں اس خیر کو ہٹا لیا اس کے پاس سے. اب جو ہے نا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بہت زیادہ علم ہے، معلومات ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. بڑی بڑی نشانیوں کو، قدرت کی، اللہ کی بڑائی کی، آخرت کی
بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھے گا، لیکن سعادت کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے لا یؤمن بہا، یقین نہیں آئے گا اس پہ، زندگی نہیں بدلے گی، آدمی اپنی زندگی نہیں بدلے گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، ہدایت کا راستہ سامنے نظر آ رہا ہے، بھئی یہی سیدھا راستہ ہے، یہی خیر کا راستہ ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ چلے گا نہیں اس راستے میں۔ معلوم ہے نماز صحیح ہے، معلوم ہے سچ صحیح ہے، معلوم ہے اس کو دین حق ہے، معلوم ہے آخرت ہے، لیکن بڑائی جو ہے نا رکاوٹ بن گئی اس کے اندر۔ تو جو ہے نا جس کے اندر تکبر ہے اس میں کبھی اخلاق نہیں آ سکتے، جس میں تکبر ہے اس میں کبھی بندگی نہیں آ سکتی۔ اخلاق میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے بولے؟ اخلاق میں سب سے، کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں وہ اخلاق میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ وہ ہٹائیں گے تو پھر آئیں گے وہ صفات۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متواضع تھے، اس لیے آپ سب سے اونچے اخلاق والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے اونچے معیار پر تھے، کیونکہ آپ سب سے چھوٹے بن کر رہتے تھے۔ تو فرمایا، اب آگے ایک اور جملہ فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، ٹیڑھا پن دیکھ رہے ہیں، گناہ کی کجی، غی کہتے ہیں گمراہی کے راستے دیکھ رہے ہیں، یتخذوہ سبیلا، فوراً اس کی طرف چل پڑتے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے آدمی کو اعمال کی طرف چلنا، اور کتنا آسان ہوتا ہے آدمی کو گناہوں کی طرف چلنا۔ تکبر والا جو ہے نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ گناہوں کے راستے پہ چل لیتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، حالانکہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فہم ٹیڑھی ہو چکی ہے، اس کی ذہنیت میں ٹیڑھا پن آ چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے دینے کے بعد تو ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر۔ ہدایت ملنے کے بعد آدمی کسی گناہ سے توبہ کیا، اللہ کا شکر ہے، یا اللہ مجھے اس پر جما لے، بچا لے، اور دعا کرتے رہیں کہ ایسا نہیں اب توبہ کی توفیق ہونے کے بعد پھر وہ گناہ کر دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے جو ہے نا ہمیشہ آدمی اپنی اصل کو سوچے، اللہ نے مجھے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی کہ آپ جو ہے نا فارس کے رہنے والے ہیں، عجمی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا میں تعارف کراتا ہوں، میری ابتدا ایک گندے پانی سے ہے، میری انتہا ایک مردار ہونے والی ہے، لیکن درمیان میں کیا ہوں؟ میں تو ایک گندگی کا پوٹلا ہوں۔ میرے سامنے آخرت میں اللہ کے سامنے ایک میزان عدل قائم ہونے والا ہے، وہاں اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو تیری گالی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہاں پکڑا گیا تو جو تو مجھے بول رہا ہے اس سے بدتر ہوں میں۔ اصل چیز آدمی کی پرسنالٹی اور شخصیت جو بنتی ہے وہ بنتی اسی وقت ہے جب اس کے سامنے وہ آخرت ہو، کیونکہ وہاں اصل ہے۔ جب وہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے نا پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت میں اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، ان کے عملوں کو ہم برباد کر دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا بدلہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو دوسری آیت ہے اس میں ایک بڑی عجیب بات سمجھا رہے ہیں۔ حبط عمل کسے کہتے ہیں؟ حبط عمل کہتے ہیں اپنی نیکیوں کو برباد کر لینا۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی بتائے ہیں، دیکھو انسان کچھ چیزیں وہ کرتا ہے جس سے اس کی کمائی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ ایک مثال دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ بنو جو عورت صبح سے لے کے شام تک جو ہے یعنی سوت، یعنی مطلب وہ دھاگے سے جو ہے کپڑا بننا۔ ایک مکے میں ایک خاتون تھی، صبح سے لے کے شام تک اون لے کر جو ہے وہ کیا کرتی تھی؟ کپڑا تیار کرتی، جیسے ہی شام ہوتی تھی تو اس کو پھاڑ دیتی تھی۔ سورہ نحل میں اللہ نے بات وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ بنو
جس نے صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا سوت لے کر اون لے کر جو ہے نا ایک کپڑا تیار کیا اور شام میں اس نے وہ کپڑے کو برباد کر دیا۔ یہ بات اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جب دنیا میں کوئی نیکی کرتے ہو تو اس کی حفاظت کرو۔ نیکی اصل ہے، اور نیکیوں کی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے اخلاق سے، حقوق العباد سے، اور نیکیاں سب سے زیادہ برباد ہوتی ہیں بد اخلاقی سے اور حق تلفی سے۔ اچھا سب حبطت اعمال، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن جو ہے نا اب دیکھیے یہاں پہ مسجد میں اے سی چل رہا ہے، اب دروازہ کھلا ہوا ہے، ادھر بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، تو صحیح ٹھنڈک نہیں ملتی۔ جب دروازے پورے بند ہوتے ہیں تو پھر پوری ٹھنڈک سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو نیکیوں کا جو نور ہے، نیکیوں کا جو اثر ہے اس کا، وہ کب ہوگا؟ جب اس نیکی کی حفاظت کرے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو میرے پاس نیکی لے کر آئے۔ نیکی کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ عربی میں جاء بالحسنہ، یہ فعل کے ساتھ جب با آتا ہے تو یہ معنی ہے اس کو لے کر وہاں جائیے، مجھے یہ نیکی جو میں نے کی ہے اس کو میں قبر تک لے جانا ہے۔ اور درمیان میں بہت سے ایسے جو ہے یعنی گھاٹیاں ہیں جن گھاٹیوں میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو گھاٹی ہے کفر کی ہے اور نفاق کی ہے، شرک کی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، شرک ہو جائے تو سب برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، اگر آپ کے سامنے بے ادبی کریں ہم ان کے عملوں کو برباد کر دیں گے۔ حبطت اعمالهم، غیبت ہے نا، ریاکاری ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ہاں، اسی لیے فرمائے یہاں پر یہ آیت پر فرما رہے ہیں جو شخص کفر کرتا ہے اس کے اچھے خاصے اعمال کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، ماشاءاللہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ بد اخلاقی سے بچنا، حق تلفی سے بچنا، یہ دو چیزیں آدمی کی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب آدمی نیکیوں کے ساتھ حق تلفی پر آتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، پھر نیکیاں جو ہے نا کیا ہو جاتی ہیں؟ محفوظ نہیں ہوتی۔ جب بد اخلاقی پر آ جائے، ایک آدمی نماز بھی پڑھے، زبان بھی اس کی صحیح نہیں، ایک آدمی عمل بھی کرے اور اس کے غیبت بھی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو کما رہے ہیں وہ تو اس خاتون کی طرح ہے جس صبح سے لے کے شام تک کیا کرے؟ کپڑا تیار کرے اور شام میں جو ہے اس کو ضائع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے دوستو، ہمیں اللہ نے جو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے ملنے کے بعد کسی اور طریقے، کسی اور تہذیب، کسی اور چیز کی طرف ہمیں للچائی ہوئی نظر سے نہیں دینا، شکر اللہ کا کرنا، اور اس دین کو کیسے لینا؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پوری قوت کے ساتھ لینا، اور ایسے کہ کوئی حال کوئی چیز ہمیں جمع، اور اس کے لیے ماحول ضروری اور اس کے لیے یقین ضروری۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔